ہم اسکول میں پڑھتے ہیں کہ بلڈ سرکولیشن سب سے پہلے جو سائنٹسٹ نے ڈسکور کیا وہ ولیم ہاروی ہے، تقریباً 400 سال پہلے۔ تحقیق کرنے پہ پتا چلتا ہے کہ ولیم ہاروی سے 400 سال پہلے، یعنی 800 سال پہلے آج سے، ابن نفیس سب سے پہلے انسان تھے جس نے بلڈ سرکولیشن کے بارے میں ذکر کیا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 66 میں بلڈ سرکولیشن کا ذکر کرتے ابن نفیس سے 600 سال پہلے، آج سے 1400 سال پہلے، ولیم ہاروی سے 1000 سال پہلے اور ابن نفیس سے 600 سال پہلے بلڈ سرکولیشن کا ذکر ہے قرآن مجید میں۔ آج ہم جانتے ہیں سائنس ترقی کرنے کے بعد کہ انسان جب کھانا کھاتا ہے تو کھانا پیٹ میں جاتا ہے، پیٹ سے جاتا ہے اتڑیوں میں، اتڑیوں سے خون کے ذریعے کئی اعضاء میں جاتا ہے، آرگنز میں جاتا ہے، انکلوڈنگ میموری گلینڈ، انکلوڈنگ چھاتی کے پستے میں، جہاں سے نکلتا ہے دودھ۔ قرآن مجید نے بلڈ سرکولیشن اور دودھ کے بننے کے بارے میں نٹشل میں کہا گیا ہے۔ سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 66 میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ بھیڑ بکریوں اور گائیوں میں آپ کے لیے ایک مثال ہے، آپ کے لیے مثال ہے، ان میں سے ان کے پیٹ کے درمیان اور خون کے درمیان سے نکلتا ہے دودھ جو انسانوں کے لیے فائدے مند ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں بلڈ سرکولیشن اینڈ پروڈکشن آف ملک کے بارے میں۔ اس وقت ابن نفیس سب سے پہلے انسان تھے جس نے سمجھایا بلڈ سرکولیشن کے بارے میں۔ ہم اسکول میں جب ورلڈ میپ آف جیوگرافی ہم ڈرا کرتے اسکول میں، سب سے پہلے شخص جس نے دنیا کا نقشہ بنایا اس کا نام تھا الادروسی، سن 1154 میں، 1154 میں۔ لیکن مسلمان جب نقشہ بناتے تھے دنیا کا، اوپر تھا ساؤتھ پول، نیچے تھا نارتھ پول، بیچ میں تھا کعبہ۔ ویسٹرن کارٹوگرافرز آئے اور نقشے کو الٹا کیا، ورلڈ میپ کو الٹا کیا، نارتھ پول اوپر، ساؤتھ پول نیچے، لیکن پھر بھی کعبہ بیچ میں، الحمدللہ۔ تو سب سے پہلے انسان تھے الادروسی، سن 1154 میں۔ ہم جو سیکھتے ہیں اسکول میں نیومرلز، دو قسم کے نیومرلز ہیں، 1 2 3 4 5 6۔ ایک قسم کے نیومرلز ہے رومن نیومرلز، ایک لکیر اوپر دو، پھر دوسری لکیر، جو بہت مشکل ہے لکھنا۔ ہم ہندوستانی لوگ نے ایجاز کیے زیرو کو، عرب نے زیرو کو لیے اور ترقی کرنے کے بعد ڈیسیمل پوائنٹ ایڈ کیے اور دنیا کو دکھلایا عربک نیومرلز۔ جو 1 2 3 4 5 6 ہم پڑھتے ہیں اسے کہا جاتا ہے عربک نیومرلز، کیونکہ عربوں نے ایجاد کیا۔ ڈیسیمل پوائنٹس اور زیرو کو ملا کے 1 2 3 4 جو ہم لکھتے ہیں وہ مسلمان نے ایجاد کرا ہے، عربک نیومرلز۔ ہم جب میتھمیٹکس میں پڑھتے ہیں پائتھاگورس تھیورم کے بعد، پائتھاگورس تھیورم جو ہم پڑھتے ہیں اسکول میں، اس کا فارمولا ہے that the square of the hypotenuse is equal to the sum of the square of the other two sides of the triangle۔ ٹرائنگل کے اندر جو سب سے بڑا لائن ہے اس کا اسکوائر ایکول ہے باقی دو ٹرائنگل کے سائڈز کے اسکوائر کو جمع کرنے کے بعد۔ پائتھاگورس تھیورم کے بارے میں سیکھتے ہیں، لیکن اس تھیورم میں یہ نہیں ہم سیکھتے کہ پائتھاگورس تھیورم کو سب سے پہلے کس نے کہا تھا؟ الابتوسی مسلمان تھا۔ میتھمیٹکس میں ہم سیکھتے ٹریگنومیٹری کے بارے میں۔ ہو از دا فادر آف ٹریگنومیٹری؟ ٹریگنومیٹری کے فادر ہے، ٹریگنومیٹری کے والد ہے البرونی، مسلمان۔ کتنے لوگ جانتے الکھندی کو؟ الکھندی نے کہا کہ آل لاز آر ریلیٹو۔ اس وقت جب گیلیلیو، ڈیسکارٹس، آئزیک نیوٹن کہتے تھے کہ آل لاز آر ایبسولوٹ، اس وقت الکھندی کہتے تھے آل لاز آر ناٹ ایبسولوٹ۔
اس کے بعد کئی سال بعد البرٹ آئنسٹائن آئے, انہوں نے پروپاؤنڈ کیا تھیوری آف ریلیٹیوٹی. ہم سب جانتے ہیں البرٹ آئنسٹائن کو ملا نوبل پرائز. کتنے لوگ جانتے ہیں الکھندی کے بارے میں؟ کتنے لوگ؟ یہ اثر ہے مغربی تعلیم کا. اصل میں جو تھے سائنٹسٹ, ان کا نام و نشان مٹ گیا. ہم اسکول بکس میں الکھندی کے بارے میں نہیں پڑھتے, ابن نفیس کے بارے میں نہیں پڑھتے, الپوسی کے بارے میں نہیں پڑھتے, الادریسی کے بارے میں نہیں پڑھتے. کئی سال پہلے 3 بھائی تھے, محمد, احمد اور حسن شاکر. یہ 3 بھائیوں نے ریڈ سی پہ ایک ڈگری کے ذریعے سرفیس ایریا میجر کیا سارے ارتھ کا. اپنے اس دھرتی کا سرفیس ایریا میجر کیا اس وقت جب لوگ سمجھتے تھے کہ دھرتی چپٹی ہے, دی ارتھ از فلیٹ. اس وقت یہ 3 بھائیوں نے ریڈ سی کے ایک ڈگری کے ذریعے سرفیس ایریا میجر کیا, جو آج سائنس کہتی ہے ماشاء اللہ کافی حد تک الحمدللہ صحیح ہے. ہم پڑھتے کیمسٹری میں فادر آف کیمسٹری گیبر. گیبر کا نام کبھی کبھی ہم سنتے ہیں. گیبر کون ہے؟ گیبر جابر ابن حیان. وہ گیبر لگتا ہے ویسٹرنر ہے, انگریز ہے. گیبر تو کون پہچانے گا مسلمان ہے؟ جابر ابن حیان. وہ جابر ابن حیان تھے جو فادر تھے کیمسٹری کے. پہلا شخص جس نے الکوہول کو ڈسٹل کیا اس کا نام ہے جابر ابن حیان. یہ الکوہول جو لفظ ہے انگریزی, وہ عربی لفظ الگل سے آتا ہے. الگل کے معنی ایول اسپرٹ, مطلب شیطان جیسی چیز. الگل سے لفظ آتا ہے الکوہول, عربی لفظ ہے. گیبر ہماری کتاب میں گیبر لگتا ہے کہ کوئی انگریز سائنٹسٹ ہے. جابر ابن حیان. ہم جب تاریخ کی تحقیق کرتے ہیں, سائنٹیفک تاریخ کی, ہمیں پتا چلتا ہے کہ محمد زکریا رازی جو الحمدللہ میڈیسن کے میدان میں ماہر تھے, انہوں نے 2 کتاب لکھی اسمال پاکس اور میزل پہ. ہم جب سائنٹیفک تاریخ تحقیق کرتے ہیں پتا چلتا ہے کہ علی ابن عباس نے 20 جلد لکھی تھی تھیوری اینڈ پریکٹس آف میڈیسن کے بارے میں. اور آج کی سائنس کہتی ہے کہ ایک مشہور شخص تھے ایویسینا, جسے کہا جاتا تھا ایرسٹوٹل آف دا ایسٹ, جو بہت فیمس فلاسفر تھے, میتھمیٹیشین تھے. ایویسینا اس کا اصل نام تھا علی ابن سینا. ایویسینا لگتا ہے کہ انگریز نام. ایویسینا علی ابن سینا. تو جب ہم تحقیق کرتے سائنٹیفک ہسٹری کی, ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس وقت سائنس کے میدان میں سب سے اونچے معیار پہ مسلمان تھے. اور اس وقت غیر مسلمان کو بھی اگر سائنس کی تحقیق کرنا تھا, ان کو فرض تھا کہ وہ عربی سیکھے. اگر سائنس کی تحقیق کرنا ہے اور اچھے معیار پہ پہنچنا, جس طریقے سے آج انگریزی اہم ہے, اس وقت سینکڑوں سال پہلے سائنس کے میدان میں ماہر بننے کے لیے آپ کو عربی سیکھنا فرض تھا. اس وقت ہم مسلمان عروج پہ تھے, آج ہم نیچے. کیوں؟ اس وقت ہم مسلمان قرآن اور حدیث کے قریب تھے. ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان پہ عمل کرتے تھے. آج افسوس کی بات ہے, ہم مسلمان اللہ اور اللہ کے رسول سے کوسوں دور ہے, میلوں دور ہے. آج کی ہماری حالت جو ہے اس دنیا میں, کیونکہ ہم مسلمان دین سے دور ہے, اور عیسائی عروج پہ ہے کیونکہ وہ بھی اپنے دین سے دور ہے. وہ لوگ اپنے دین سے دور ہے جو غلط دین ہے اور عروج پہ پہنچ گئے. ہم ہمارے صحیح دین سے دور ہے, دین الحق سے, اور آج ہماری حالت کہ ہم نیچے ہیں.